کسی بھی جنگ سے ہوتا تو کسی ملک کو بہت زیادہ نقصان ہے، لیکن اگر آپ کے سر پہ جنگ مسلط کر دی جائے اور آپ ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں اس ظالم کے خلاف، تو پھر کچھ ایسی چیزیں رونما ہونا شروع ہوتی ہیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سے آپ کو عطا کیا جانے لگتا ہے جہاں سے آپ کا گمان نہیں ہوتا۔ آج کی بات کے ساتھ میں ہوں اظہر علی خان، اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ایران جنگ میں تباہ ہونے کے بجائے ابھر کیسے رہا ہے، اور خاص طور پر معاشی طور پر کیسے ابھر رہا ہے اور کیسے معاشی فائدے سمیٹ رہا ہے، اور اتنے معاشی فائدے سمیٹ رہا ہے کہ امریکہ سے زیادہ مہنگا تیل برآمد کر رہا ہے۔ جی ہاں، امریکہ سے زیادہ مہنگا تیل اب ایران برآمد کر رہا ہے، اور ایران کی جو آئل ایکسپورٹس ہیں وہ جنگ کے باوجود بڑھ چکی ہیں، اور تقریباً اس میں 4 لاکھ بیرل پر ڈے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ جب پابندیاں تھیں اور دنیا نے کہا تھا، امریکہ نے کہا تھا کہ ایران بالکل بھی آئل ایکسپورٹ نہیں کر سکتا، اس پہ ہم نے سینکشنز لگا دی ہیں، اور جو اس سے تیل خریدے گا ہم اس پر بھی پابندیاں لگائیں گے اور اس کو بھی عطاب کا نشانہ بنائیں گے، تو دنیا ایران کو تنہا چھوڑ کر چلی گئی اور پیچھے ہٹ گئی، اور اس نے ایک امپورٹنٹ جو آئل پروڈیوسنگ کنٹری تھا اس سے آئل لینا ہی چھوڑ دیا، اور دیگر جگہوں سے تیل لے رہے تھے۔ اسی لیے دنیا پر جو تیل کا دباؤ تھا وہ بہت زیادہ تھا، جو سپلائی تھی وہ کم تھی، جو ڈیمانڈ تھی وہ بہت زیادہ تھی، اسی لیے پرائسز عموماً ہائی رہتی تھی۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ جب سے ایران مارکیٹ میں اترا ہے اور اس نے زیادہ ایکٹیولی ایکسپورٹ کرنا شروع کیا ہے کروڈ آئل کو، تو اب اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ جو پرائسز ہیں اس کا بھرپور فائدہ ایران اٹھا رہا ہے۔ تریٹا پارسی ایک اینالسٹ ہیں جو بتاتے ہیں کہ جو ایران ہے وہ اس جنگ سے پہلے تقریباً روزانہ 11 لاکھ بیرل جو آئل تھا وہ ایکسپورٹ کرتا تھا، اور اس کا جو مینلی جو بائر تھا وہ تھا چائنا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ چھوٹے موٹے ملک تھے جو خرید لیا کرتے تھے اس سے، لیکن جو مین بائر تھا وہ چائنا تھا۔ اب جنگ کے بعد نہ صرف اس کی آئل پروڈکشن بڑھ گئی ہے ایران کی، اور آئل ایکسپورٹس بھی بڑھ گئی ہے، اور اب وہ تقریباً 11 لاکھ کے بجائے 15 لاکھ بیرل پر ڈے کے حساب سے وہ ایکسپورٹ کرنا شروع ہو گیا ہے آئل کو، اور ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکسپورٹ بھی زیادہ کر رہا ہے، وہ پروڈیوس بھی زیادہ کر رہا ہے، اور اس کا جو بائر ہے چائنا، جو مین بائر ہے، وہ اس نے اپنی جو ریکوائرمنٹ تھی اس کو اور بڑھا دیا ہے، اسی لیے بہت زیادہ ایکسپورٹس ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ایسا ملک بھارت جو کبھی پیٹھ پہ خنجر گھونپتا ہے، پھر مسکرا کر آتا ہے، پھر دوست بن جاتا ہے، کبھی وہ اسرائیل کی گود میں جا کے بیٹھ جاتا ہے ایران کے خلاف، اور اب جب دیکھتا ہے کہ اسرائیل بری طرح پٹ رہا ہے، نیتن یاہو شکست کھا چکا ہے، تو وہ پھر دوبارہ اس کو ایران اچھا لگنے لگتا ہے۔ ایک ایسا منافق کردار اس دنیا کا بھارت، جس کا سربراہ مودی ہے، اور مودی نے اب جا کے بات کی ہے ایران سے اور کہا ہے کہ پلیز ہمیں آئل دے دو، کیونکہ اسٹریٹ آف ہارموز سے تو آپ گزرنے نہیں دے رہے کسی کو، اور صرف دوست ممالک کو گزرنے دے رہے ہیں، تو ہم بھی آپ کے دوست ہیں، پلیز ہم پر بھی رحم کیجئے، ہمیں بھی کچھ آئل دے دیجئے۔ تو اب ایران نے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے بھارت کے ساتھ، اور 50 لاکھ بیرل جو ہے وہ اس نے تیل خریدا۔ ریلائنس جو ان کی کارپوریشن ہے، جو ریلائنس انڈسٹری ہے بھارت کی، سب سے بڑے جو اس کے ارب پتی ہیں مکیش امبانی ان کی، وہاں سے ایک معاہدہ کیا گیا ایران کے ساتھ کہ وہ 50 لاکھ بیرل تیل دے، اور اب ایران اپنا تیل انڈیا بھی ایکسپورٹ کرنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس جنگ کے دوران بہت سے ممالک نے ایران سے رابطہ کر کے یہ کہا کہ آپ ہمیں تیل دے دیں، لیکن ہمارے جہاز آپ کے پورٹ تک نہیں آ سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی طرح سے آپ کی جو جنگ چل رہی ہے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ، اس میں ہمارے کوئی جہاز نشانہ بن سکتے ہوں، تو پھر آپ احتیاطاً ایک کام یہ کریں کہ ہمیں کھلے سمندروں میں تیل کی سپلائی کر دیں۔ تو اب ایسا بھی ہو رہا ہے کہ جو شپ ٹو شپ جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے آئل بیچ سمندر کے اندر، اور پھر وہاں سے مختلف ڈیسٹینیشنز کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے۔ تو بہت سارے ملک ایسے ہیں جو زیادہ لائم لائٹ میں نہیں آنا چاہتے اور زیادہ اپنے آپ کو ابھارنا نہیں چاہتے، لیکن وہ ایران کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور ایران سے مسلسل تیل خرید رہے ہیں، گو کہ وہ بہت کھل کے نہیں خرید رہے، لیکن انہیں تیل خریدنا ہے۔ ایران اب اس کا فائدہ یہ اٹھا رہا ہے کہ جو ایران پہلے جو آئل ایکسپورٹ کر رہا تھا، اس کی پرائس بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اس قدر عطاب کا شکار تھا، اس قدر سینکشنز کا شکار تھا کہ وہ $47 فی بیرل کے حساب سے تیل دے رہا تھا، صرف $47 کے اندر، اور $18 کا وہ اس کو کنسیشن دے رہا تھا جس بھی بائر کو جو بھی اس سے تیل خریدنا چاہتا تھا، کیونکہ آئل کا ریٹ تھا اس وقت $65۔
تو وہ $47 میں بیچنے پہ مجبور تھا، $18 کا اس کو ڈسکاؤنٹ دینا ہی تھا۔ اور اب جب کہ سینکشنز ایک طرح سے غیر اعلانیہ طور پر اٹھ چکی ہیں، امریکہ اب ایران کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہا اور بائرز آ کے مسلسل دستک دے رہے ہیں ایران کے دروازے پہ کہ پلیز ہمیں آئل دے دیں، تو اب ایران یہ کر رہا ہے کہ اب انہیں مارکیٹ ریٹ پہ دے رہا ہے، اور مارکیٹ ریٹ بھی امریکن مارکیٹ ریٹ نہیں، برینڈ کے مارکیٹ ریٹ پہ، جو لندن کا مارکیٹ ریٹ ہے، جو سب سے زیادہ مہنگا تیل ہے دنیا کا، جو برینڈ کہلاتا ہے، جو $115 جس کا آج کا ریٹ ہے فی بیرل، اس ریٹ پہ ایران جو ہے وہ مختلف ممالک کو اب تیل ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ ایران جو ہے وہ $115 کے حساب سے جو اب تیل ہے وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور اس میں سب سے خاص بات یہ کہ اس بار ایران کوئی ڈسکاؤنٹ آفر نہیں کر رہا، وہ جو مارکیٹ ریٹ ہے اسی مارکیٹ ریٹ کے اوپر آئل ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر تیزی سے اپنے آپ کو معاشی طور پہ مستحکم کر سکتا ہے، کیونکہ وہ آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے۔ ایران جو ہے وہ آئل ایکسپورٹ کر کے ہی اپنی معیشت کو فوری طور پہ مضبوط بنا سکتا ہے۔ تو اب اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر اسی طرح آئل ایکسپورٹ ہوتا رہا تو بہت کم بھی ہوا اور مختلف مسائل کا بھی شکار رہی ساری ایکسپورٹ، تب بھی ایران اینولی سالانہ $50 ارب کا تیل ایکسپورٹ کر دے گا، اور خریدنے والے جو ممالک ہیں اب ان کی تعداد آنے والے دنوں میں بڑھتی رہے گی، کیونکہ ایران نے اپنے آپ کو عسکری طور پہ بھی ایک طاقتور ملک ثابت کر دیا ہے، اور دنیا کی جو ایک سپر پاور کہلائی جاتی تھی امریکہ، اور اس کا جو بغل بچہ تھا اسرائیل، جو کہ کم اکوپڈ نہیں تھا جدید ترین ویپنز سے اور ملٹی لیئر ڈیفنس سسٹم سے اور جدید طیاروں سے اور جدید وارفیئر کی ٹیکنالوجیز سے، یہ دونوں طاقتیں مل کر ایران کے چوکھٹ پر آ کر ناکام ہو چکی ہیں، دم توڑ رہی ہیں، اور پوری دنیا اب اس بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ اور اب مغرب جو ویسٹرن کنٹریز تھے ان کے لیے بھی آہستہ آہستہ ایران کے لیے محبت جاگ رہی ہے، اور ان کو بھی اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر ہمیں بنا کے رکھنی ہے تو ایران سے بنا کے رکھنی پڑے گی، وہ وہاں پہ تیل ہمیں سپلائی کر سکتا ہے، اور اسٹریٹ آف ہارموز تو ابھی کھلنے والی نہیں ہے۔ اور ٹرمپ جو کہہ رہے تھے کہ امریکی بحریہ جائے گی اور سب کے پرخچے اڑا دے گی، اور تمام جو وہاں پہ کمرشل ویسلز ہیں ان کو اسکارٹ کر کے اور اپنی حفاظتی حصار میں لے کر آبنائے ہرمز پار کرائے گی، اور دنیا کو ایران سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب امریکی بحریہ کو دو بڑے جھٹکے لگ چکے ہیں۔ جرالڈ آر فورڈ جو ان کا بحری بیڑا تھا تباہ ہو چکا ہے اور اب جا چکا ہے ریپیئر کے لیے، اور اس کے علاوہ ابراہم لنکن جو ان کا بحری بیڑا تھا اس کو پہلے ہی خراب کر کے بھیج چکے ہیں، تباہ کر کے بھیج چکے ہیں، تو دونوں کے ریپیئرز میں ابھی سالوں لگیں گے، اور دونوں پہ بہت زیادہ خرچہ آئے گا۔ اس میں تقریباً اربوں ڈالر کا اس میں ریپیئر ہے اس کو دوبارہ فنکشنل کرنے میں، اور ابھی وہ ہونے والے بھی نہیں ہیں کچھ عرصے کے اندر۔ تو اب ایران جو ہے وہ کھل کر آ چکا ہے مارکیٹ میں، آئل مارکیٹ کے اندر، انٹرنیشنل آئل مارکیٹ میں، اور نہ صرف تیل ایکسپورٹ کر رہا ہے، اس کی تیل کی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں، بلکہ انٹرنیشنل پرائز پر بغیر کوئی کنسیشن دیے ٹھیک ٹھاک طریقے سے وہ کما رہا ہے، اور اپنے تیل کو ایکسپورٹ کر کے زر مبادلہ کما رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اسٹریٹ آف ہارموز سے گزرنے والے کنٹینرز ہیں، ٹینکرز ہیں، ان سے بھی ویسل سے بھی $20 لاکھ پر ویسل چارج کر رہا ہے۔ تو اس طرف بھی دیکھیں آپ تو کہا جاتا ہے کہ اگر اسی کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں تو جو ویسلز وہاں سے گزرتی ہیں، اور اگر ایران لیتا رہا اس طرح سے پیسے ان سے فی وصول کرتا رہا، تو تقریباً $800 ارب کا ایک فگر آ رہا ہے کہ وہ ایران جو ہے وہ سالانہ کما سکے گا۔ تو اگر ہم ان دونوں آئل کی ایکسپورٹس کو اور اسٹریٹ آف ہارموز سے گزرنے والے ویسلز کی جو ٹرانزٹ فی ہے ان سب کو ملا لیں تو یہ $1000 ارب سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، اور اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایران کو ہم بہت مستحکم دیکھ رہے ہوں گے، عسکری طور پہ بھی، معاشی طور پہ بھی، اور اس کی بہت ساری پابندیاں جو اس پہ لگائی گئی تھیں وہ اب اٹھوانے کی اور اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ایک ہی ہوا کے ایک جھونکے کی طرح ایک پھونک مار کے اس نے اس کے پرخچے اڑا دیے ایران نے، اور اب ایران جو ہے وہ ایک معاشی طاقت بن کر ابھر رہا ہے۔